آقا جی کی طاقت، آقا جی کی عظمت، آقا جی کا تصرف، سبحان اللہ۔ یہ کتنا بڑا شمس، پتہ نہیں کتنے میلوں میں اس کا دائرہ ہے، آپ کی انگلی کے اشارے پہ چلا، جہاں چاہا کھڑا کیا۔ کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا، محدث کہتے ہیں جب اس میں انگلی چلا رہے تھے انگلی کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ کوئی معجزہ آدمی سوچے پھر قدر اترتے، سوچے نہیں تو کمثل الحمار یحمل اسفارا، ایسے گدھے پہ کتابوں کا بوجھ لا دو، گدھا گدھا ہی اس کو کیا فرق پڑتا۔ ہم لوگ کیسے گدھے ڈونکی بن گئے پتہ نہیں ہم لوگ کو۔ اور پھر اس میں ایک بہت بڑی غلط فہمی جو آ گئی ہے لوگوں کو، اختلافات آقا کے معاملے میں نہیں کرنے چاہیے۔ اگر ان کا وجود نہ ہوتا یہ کائنات نہ ہوتی۔ اس کو قائم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین، کہ ان کی رحمت ہے، اللہ کی وہ رحمت ہے، اسی سے قائم ہے یہ سب کچھ۔ اگر آقا جی نے یہ اشارہ بھی کیا ہے سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، باقی وسائل جو تھے مدد کے خدا سے بتائے، ہاں جی، اور اپنا بتایا کہ ساری کائنات میری مٹھی میں ہے۔ تو یہ علم جو سا ہوتا ہے اس میں سمجھ علیہ کی علیحدہ ہوتی ہے کہ جب تبوک میں ہزاروں تھے، ہاں جی، گرمی کی شدت انتہا کو پہنچ چکی تھی، ہاں جی، نہ صلاۃ استسقاء پڑی، نہ کہا کسی سے پانی لو یا کوئی اور وسیلہ کر لو، کہا برتن لاؤ اور ہاتھ سے دستے کرم رکھا، چشمے جاری تھے۔ ابھی سوچو تو پھر انسان علم بھی ختم ہو جاتا ہے، صحت بھی ختم ہو جاتی ہے، سوچ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر یہی کہنا پڑتا ہے خدا نہیں ہے لیکن خدا سے جدا نہیں ہے۔ جو خدا کر سکتا ہے اس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کے نور سے بنے ہوئے ہیں، ان کو اسباب کی ضرورت نہیں، جو چاہیں کر دیں۔ ایسے کہ پانی 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 ہو گیا، سوچنا چاہیے نا۔ تو اشارہ فرمائے ساری کائنات پانی سے زندہ ہے، اور یہ پانی کی ساری طاقت میرے ہاتھ میں، اگر میں ہاتھ کھولتا ہوں تو پانی ہوتا، بند کر دوں تو ساری کائنات ختم ہو جائے۔ یہ اشارہ کیا وہاں، بڑی سوچ کی بات ہے، بہت ہی سوچ کی بات ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ہمارا تمہارا دل زندہ ہو جائے۔ جب تک دل زندہ نہ ہو تو خیال سے کچھ نہیں سمجھ میں آتا، نہ انسان میں یہ حرکت پیدا ہوتی ہے۔ جب دل زندہ ہو جاتا ہے تو انسان اس چیز کو سوچنے سے دہل جاتا ہے، زیادہ نہیں سوچتا، تھوڑا سوچتا ہے رک جاتا ہے، کہ آگے ہمت نہیں ہوتی سوچنے کی۔ ہاں جی، تو دل زندہ کس سے ہوگا؟ ذکر سے زندہ ہوگا۔ جو نہیں کرتا ہے مردہ رہتا ہے، اس میں احساس پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس چیز کو کس نے کہا ہے؟ آقا جی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو ذکر نہیں کرتا کمثل المیت، جیسے مردہ ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، ایسے سمجھے، یہ ظاہری لفظ نہیں، آدمی مردہ ہی ہوتا ہے۔ اور جب ذکر کرتا ہے تو دل زندہ ہوتا ہے، جیسے کہ صحابی کا دل زندہ تھا۔ کہا جنت والوں کو دیکھتا ہوں، جہنمیوں کو دیکھتا ہوں، یہ باتیں بتائیں، خدا کا عرش بھی دیکھتا ہوں۔ جب ٹیک لگائی تو دھوپ سامنے کی تھی، دھوپ سامنے کی تھی۔ اس لیے مستجاب الدعوات میں کیا تھا، محبت والے نے لکھا ہے مخصوص بالشرف، مخصوص بالشرف، کہ اللہ سب کو عزت دیتا ہے لیکن ان کو امتیاز سے دیے، امتیاز سے، نبیوں میں بھی امتیاز ہے۔ تو کہتے ہیں ٹیک لگانے لگے درخت کی طرف، تو میں اس طرح جو خدیجہ کا خادم تھا سفر میں ساتھ گیا تھا، کہتا ٹہنی خود درخت کی ادھر سے سامنے سے جھک کے آ گئی کہ سایہ رہے۔ اگر سوچ ہو تو سوچ،
دھوپ سامنے کی، درخت کے ساتھ ہو تو دودھ سامنے کی تو سایہ پیچھے جاتا ہے، وہ سایہ آگے آ گیا۔ اٹھتے بیٹھتے بولتے سوتے ہر چیز معجزہ ہی معجزہ ہے۔ اسی خدا نے کہا برہان من ربکم، تمہارے رب کی دلیل ہے یہ حضرت محمد مصطفیٰ، ان سے رب کا پتہ چلتا ہے۔ دیکھتے ہیں سب نہیں، ایسے بولو کروڑوں میں ایک آدھ، سب کے لیے نہیں۔ اہل طریقت میں بھی ایسے، کیونکہ کسی کی تباہ میں وہ نہیں ہے، نارے سلسلوں کی تباہ میں ہے۔ ان کے کرم کے تقاضے عجیب ہیں، حیران کن ہیں۔ ہاں جی، جس چیز کو روکنا چاہیں بس اسے دیکھا رک جائے گی، جب چاہیں چھوڑ دیں، چنگلی نہ بھی اٹھائیں، اللہ اکبر، وہ چیز کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس میں باتیں ہیں، اس بات میں بہت باتیں ہیں، لیکن کہنے کو آپ کو شوق دے رہا ہوں، فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہر قسم کا آدمی اپنی سمجھ رکھتا ہے، یہ عقل علم سے خارج باتیں ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو ان کی سمجھ کے حساب سے، سب باتیں مت کرو۔ بخاری مسلم کی حدیثوں میں ملیت جرابین، میں نے دو بڑے بڑے جیسے کہتے تھیلے یا ایسے کچھ اس کا مفہوم ہے، نبی کریم سے علم کے بڑے بڑے تھیلے، یعنی بڑے بڑے تھیلے بھرے۔ صحابی کہتا ہے ایک تھیلے کے تو میں نے پھیلا دیا، وہ باتیں آقا جی کی بتا دی، اور دوسری باتیں جو تھی تھیلا بھرا وہ میں نے نہیں بتائی، اس لیے بتاؤں گا تم مجھ کو قتل کر دو گے، جان سے مار دو گے، ایسی بھی باتیں۔ پھر علم میں آقا جی کے معاملے میں بحث کرنی چاہیے، اس بحث سے بہت لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، علماء کا نقصان ہوتا ہے، بعض علماء کا بہت سخت نقصان ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ احتیاط اچھی ہے، خاص ہر چیز میں احتیاط اچھی ہے، لیکن آقا جی کے حق میں بڑی احتیاط کرے، نہ بولے کبھی کوئی کچھ وہ صاف بیان کرتا ہے کچھ کہتا ہے، نہ بولے، کسی بات میں بات نہ کرے ان کے، خاموش رہے، سمجھ میں آ جائے تو کہ ٹھیک ہے، نہ آئے کہ واللہ عالم۔ علم کو کس نے عبور کیا ہے؟ کسی نے عبور نہیں کیا ہے، تو پھر ایسا مسلک اپنا نہ بنایا، جو بریلوی بات کہہ دے تو دوسرے کی غلط ہے، یا دیوبندی کہہ دے دوسرے کی غلط ہے، جو بھی کوئی کرتا جس کی بات سمجھ میں آ جائے، نہ آئے واللہ عالم، تو غلط نہ کہے کسی بات کو، جو ان کے کمالات کے متعلق ہوں، آقا جی کے کمالات کے متعلق، اوصاف کے متعلق، اس میں نہ بولے، خاموش رہے، کہے واللہ عالم۔ کیونکہ ایسی باتیں ہوتی ہیں وہ کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم سب کی سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے قرآن میں بھی ایسی آیتیں ہیں کہ جو اس کے پیچھے لگتا ہے آیتوں کے اخر و متشابہات، وہ مشتبہ آیتیں ہوتی ہیں، سب کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اس میں کوئی گھسے تو ایمان کھونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لا یعلم تاویلہ الا اللہ، یا اللہ اس کا مفہوم جانتا ہے، یا پھر آگے گنجائش سے کہا ہے لیکن تاکیداً نہیں کہا ہے، والراسخون فی العلم، جو علم میں گہرے چلے گئے کچھ ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو پھر یہ فیصلے کرنے اور ایسی باتیں کرنی نہیں کرنی چاہیے، خاص کر کے جو طریقت کا فیض چاہتا ہے، جو سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہ آئے واللہ عالم، اس کی کھوج میں نہ لگے، اس عالم سے پوچھوں اس عالم سے پوچھوں، شیخ امین ایسا کہتا ہے ایسا کہتا ہے، نہ پوچھیں، جو سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہیں ہے واللہ عالم، ختم، چلیں جی، تاکہ آگے گنجائش ہوگی آپ پر، خدا کوئی فضائیں کھولے گا۔ جو اعتراضات کرتے ہیں یا دل میں ایسی باتیں رکھتے ہیں، ان پہ طریقت کا فیض نہیں کھلتا، بند ہی رہتا ہے، کیونکہ رستہ ہے اندھا ہو کے چلنے کا، بولنا نہیں ہے، سوچنا نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے، نہیں تو واللہ عالم، نہ اقرار نہ انکار۔ میرا خیال میں تھک گیا ہوں، تو یہ تو باتیں ہیں اور ہوتی رہیں گی، اور نہ ختم ہوتی ہے نہ ختم ہوں گی۔
تو ہم تمہارا مذہب تو ایک ہی ہم نے بتا دیا ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ بس نام پکے بریلی، نام پکے سنی، نام پکے شیعہ، نام لیگی، نام پھیگی، ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، یہی ڈھونڈتے ہیں آقا جی کا ہر کوئی چیز نہیں آقا جی نے نہیں چھوڑی ہو، شر ہو خیر ہو سب بتایا ہے، تو کوئی بھی مسئلہ دنیا کا آخرت ہو آقا جی نے جو اس کے متعلق بتایا ہے یا نہیں پتہ وہ ڈھونڈنا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں یہ نہیں ڈھونڈنا ہے، علماء کیا کہتے ہیں وہ بھی سننا ہے، لیکن آقا جی کی بات بیچ میں تلاش کرنی، جو باتیں کہتے ہیں آقا جی نے اس میں کچھ کہا ہے یا نہیں کہا ہے، بس آقا جی کی بات آ گئی فوراً مان جاؤ، آقا جی کی بات بیچ میں نہیں ہے، بڑے بڑے علماء بولتے ہیں جی یہ تعویل کرتے ہیں، اس سب کو واللہ عالم کہہ دو، اور جہاں آقا جی کی بات آ جائے فوراً بولا مند حق محمد حق۔ ہاں ایک صحابی کو ایسے ہی کچھ جیسے کچھ غلط فہمی ہوئی، تو ایک صحابی تھا محبت والا تھا، جو کہتے تھے آقا جی لکھ لیتا تھا، دوسرے نے کہا سب چیز نہ لکھا کرو، تو اس کے حساب کتاب میں کبھی انسان بول دیتا ہے تو اس میں شاید غلط نکل جائے یا کچھ ایسا اس کا خیال تھا، تو آقا جی نے اس کو بلایا، کہا میں زبان سے حق ہی نکلتا ہے، میں غصے میں ہوں یا نہ ہوں، جس حالت میں بولوں تم لکھ لیا کرو، یا میں کبھی غلط نہیں بولوں گا، غلطی نہیں کر سکتا، وما ینطق عن الہویٰ، یہ نہیں بولتے ہیں، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اللہ کے وحی سے بولتے ہیں، جب اللہ بلاتا ہے یہ بولتے ہیں، تو ان کو عام لوگوں کے ساتھ قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے لوگوں نے ایسے قیاس کیا، قرآن کے مفہوم کو بدلا، آیتوں کا غلط یعنی وہ جیسے کہتے ہیں مطلب لیا، ان کا سارا علم تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ان عالموں کو عالم ہوتے بھی یہ میں قسم سے کہتا ہوں کہ اہل بصیرت دیکھتے تھے کہ خنزیر ممبر پر چڑھا ہوا، یہ خنزیر دوسرے کو نہیں دکھتا تھا، اس کو دکھتا تھا خنزیر ہے، دوسرے کو عالم ہی دکھتا تھا، جیسے کسی کو شیخ نے منع کیا کہ مت بیٹھا کرو وہاں، چاہے وہ زبردست عالم ہے، علماء کو درس دیتا ہے، وہ چوری جانے لگا، ہیں جی، تو طریقت کے واقعات میں آیا جب شیخ نے منع کیا اس نے چوری جانا شروع کیا، اتنا زبردست عالم ہے کہ علماء درس لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھایا، کیا دکھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجابات ہٹائے، وہ کچھ مخلص تھا، کہا اس طرف دیکھنا، اس نے دیکھا تو وہی عالم کے بعد جا کے بیٹھتا تھا، علماء درس لیتے تھے اس سے، دیکھا، کہا پھر دوبارہ دیکھو، دوبارہ دیکھا خنزیر کی صورت، وہ ڈر گیا، اس کے بعد نہیں گیا، وہ دیکھا خنزیر کی صورت، پھر آقا جی نے جو بات کہی ہے اس کو ماننا چاہیے، تعیین نہیں کرنا چاہیے، وہ اللہ جانے رسول جانے، یا اللہ رسول جس کو بتا دے، آپ نے کہا میرے ممبر پر بندر اور خنزیر چڑھیں گے، تو ممبر پر علماء ہی ہوتے نا، ان میں سے بندر خنزیر بھی علماء موجود ہے، ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن خنزیر شکل کو نہیں دکھتی، اسی کو دکھتی ہے جس کو خدا رسول دکھاتے ہیں، تو اس بات کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا جو آقا جی کے ہوتے ہیں، لیکن کون سے ہوتے ہیں ہم کسی کی تعیین نہ کریں، جس کو بتا دو اس کی تعیین کی ضرورت نہیں کہ آپ نے خود بتایا یہ ہے جی، ایسے اور بھی ایسے واقعات ہیں، تو پھر یہ کس چیز سے پیدا ہوئے ایسی مصیبت والے علماء میں یہ ہلاک ہوئے ہے جی، کہ آقا کی ذات میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، سمجھ میں کوئی چیز آئے، دین آسان ہے، ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آیا اس مسئلے کو چھوڑ دے، اس مسئلے میں گھسنا، قیل و قال کرنا، بحث کرنا، پھر اتنی بڑی غلطی ہو جاتی ہے، خدا کا غضب آ جاتا ہے، تو کوئی معاملہ دین کا ہو، کچھ ہو، جو بحث سے باہر ہو اس میں بات چیت آدمی کرے، جو بحث سوال جواب زیادہ شروع ہو جائے تو سوال جواب والے مسئلے میں نہیں پڑھنا ہے، سنتے نہیں؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ کرے یہ پرہیز ہم کریں، پھر ہم پر کچھ آگے اور رحمت خدا کی، کہ جو بیمار ہوتا ہے نا اس کے لیے کچھ گنجائش ہوتی ہے جی، تو میں ادب کو تو مانتا ہوں لیکن ادب ہوتا نہیں میرے سے، بیچ میں آپ دیکھتے ہیں حرکتیں کرتا ہوں، ہنستا ہوں، ہی ہاں ہاں جی، اور الٹی سیدھی باتیں بھی کر جاتا ہوں، ہاں جی، پڑھتے پڑھتے روک دیتا ہوں، تو اس کو کچھ ایسا سمجھ لیں کہ
جیسے وہ شعر ہوش و عقل ہے نہ دیوانہ پن ہے، تو ایسا ہو جاتا ہے جب نہ ہوش و عقل ہے نہ دیوانہ پن ہے۔ اب یہ بھی نہیں، پھر کیا ہے؟ پھر یہی ہے جو میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے